محترم سامعین گرامی، آج کل پوری دنیا اور خاص طور پر پاکستان گرمی کی لپیٹ میں ہے۔ گرمی اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے۔ گرمی کی شدت انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، مخلوقات کے لیے برداشت سے باہر ہو رہی ہے، اور اوپر سے بارشوں کا سلسلہ بھی رکا ہوا ہے۔ فصلیں وہ بھی پانی کی پیاسی ہیں اور ترس رہی ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کہیں ہم سے ناراض تو نہیں ہے، کیونکہ جو بھی پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، مسائل پیدا ہوتے ہیں، بارشیں رکتی ہیں، فصلوں کا نقصان ہوتا ہے، کاروبار ماند پڑ جاتے ہیں، یہ سارا کچھ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ مجموعی طور پر پوری قوم کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ کے غضب سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، فرمایا ان شدت الحر من فیہ جہنم، کہ گرمی کی شدت، گرمی کی تیزی یہ جہنم کی بھاپ میں سے ہے، جہنم کی لپٹ میں سے ہے۔ گویا کہ یہ جہنم کی ایک جھلک ہے، جہنم کا ایک سانس ہے، اور اس کا یہ نتیجہ ہے جو دنیا میں اپنا اثر دکھا رہا ہے۔ تو گرمی زیادہ ہو جائے تو انسان کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، بڑی مشکلات پیدا ہوتی ہیں، اور سب سے اہم پانی کا مسئلہ یہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گرمی کی شدت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس گرمی کی شدت سے، اس کے نقصانات سے محفوظ فرمائے۔ اور ہمیں یہ بھی تعلیم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آپ کی سیرت سے بھی ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو
ان موسموں کی شدت سے بچانا چاہیے، محفوظ کرنا چاہیے، احتیاط اس سے کام لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع پر گئے، حج پر گئے، تو اس وقت شدید گرمی کا موسم تھا۔ تو جب آپ جمرات کو کنکریاں مار رہے تھے اور پھر وہاں پر ایک سائڈ پر کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے تھے، تو آپ کے ایک صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو سایہ کیا ہوا تھا۔ تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گویا کہ ہمیں تعلیم مل رہی ہے، اجازت مل رہی ہے کہ گرمی کی شدت سے بچنا چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے آدمی اپنے آپ کو دھوپ سے بچائے، گرمی کی تیزی سے بچائے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی بدل نہیں سکتا، لیکن احتیاط اپنے طور پر جتنی آدمی کر سکے اس گرمی کی شدت سے بچاؤ کے لیے، سردی کی شدت سے بچاؤ کے لیے، موسموں کی شدت سے بچاؤ کے لیے، آندھیوں طوفانوں سے، نقصانات سے بچاؤ کے لیے جہاں تک ہو سکے وہ احتیاط اس کی اجازت ہے اور کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، بخاری شریف کی روایت، کہ جب نماز کے لیے آتے، خاص طور پر ظہر کی نماز کے لیے، تو مسجد وہ کھلی تھی، چار دیواری بھی نہیں تھی، ایک چھپر تھا، اور گرمی کی بھی پوری شدت ہوتی تھی۔ دوپہر کا وقت، اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، کہ ظہر کی نماز کو گرمی کی شدت کی صورت میں وہ لیٹ کر لیا کرو، ٹھنڈا کر لیا کرو۔ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، نماز کو ٹھنڈا ہونے دو۔ لیکن گرمی ہے، جتنا بھی آپ ٹھنڈا کر لیں وہ گرمی ہی میں پڑنی پڑے گی۔ ظہر تو ظہر ہے، عصر میں بھی گرمی بھرپور اور پوری شدت پر ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے ظہر کو عصر سے تو پہلے پڑھیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال اجازت دی ہے کہ گرمی سے اپنے آپ کو جتنا بچا سکتے ہو بچاؤ، حتیٰ کہ نماز جس کے بارے میں آپ کو یہ پسند تھا کہ اول وقت میں پڑھی جائے، اور آپ کی سنت بھی یہی تھی، طریقہ بھی یہی تھا، معمول بھی یہی تھا، ساری نمازیں آپ اول وقت میں جتنا جلدی ہو سکے ادا کرتے تھے۔ عصر کی نماز بھی اول وقت میں، مغرب کی نماز بھی اول وقت میں، ظہر کی نماز بھی خاص طور پر سردیوں میں اول وقت میں، اور فجر کی نماز بھی اول وقت میں آپ کی یہ کوشش ہوتی تھی۔ اور عشاء کی نماز کے بارے میں آپ نے اس کو یہ تاخیر سے پڑھنے کا آپ نے حکم دیا اور پسند فرمایا ہے، اور وہ بھی جہاں تک لوگوں کے لیے پہنچنا آسان ہو، زیادہ بھی تاخیر اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رات کے تیسرے حصے تک وہ عشاء کی نماز کو لیٹ کیا، تو پھر صحابہ کرام تو کافی دیر کے آ کر بیٹھے ہوئے تھے، انتظار میں تھے کہ کب آپ تشریف لائیں، نماز پڑھائیں۔ تو آپ نے لیٹ کر کے نماز کو پڑھایا، پھر آپ نے ان کو درس دیا، نصیحت کی، سمجھایا کہ یہ عشاء کی نماز کا بہترین وقت ہے،
دل میرا یہی کرتا ہے کہ عشاء کی نماز کو اتنا لیٹ کر کے پڑھا جائے، جتنا زیادہ لیٹ کیا جائے گا اتنا زیادہ آدمی جنا اس سے پہلے کا وقت وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کے بعد تو پھر سونا ہی ہے۔ تو آپ نے عشاء کی نماز کو لیٹ کرنا پسند کیا، لیکن فرمایا زیادہ لیٹ میں اس لیے نہیں کرتا کہ لوگوں کے لیے پھر مشقت ہوگی، پریشانی ہوگی، انتظار کرنا یہ طبیعت پر بوجھل ہوگا۔ اب عام طور پر پہلے وقت میں عشاء کی نماز پڑھ لی جاتی ہے، اور وہ بھی کئی لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے کہ اتنی لیٹ ہو گئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تیسرے حصے تک، رات کے تیسرے حصے تک لیٹ کرنے کو پسند کیا ہے، وہ بھی اس صورت میں جب لوگوں پر مشقت نہ ہو۔ بہرحال عام نمازیں آپ پہلے وقت میں پڑھتے تھے، اور ظہر کی نماز کی آپ نے وہ اجازت دی ہے کہ اس کو آپ گرمی کی شدت کی صورت میں وہ ٹھنڈا کر کے پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور وہ بھی لیٹ اور ٹھنڈا کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عصر کے ساتھ پڑھیں، اس کی بھی ایک حد ہے اور اس کی ایک صورت ہے ٹھنڈا کرنے کی، کہ جب عین زوال کا وقت ہوتا ہے، سورج سر پر ہوتا ہے اور اس سے وہ ہٹنا شروع ہو جاتا ہے، مغرب کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، جسے ہم زوال کہتے ہیں، تو وہ ظہر کا وقت اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا فوراً وہ نہ پڑھو، جبکہ آپ زیادہ اسی طرح کرتے تھے کہ زوال کے فوراً بعد وضو سنتے وغیرہ کا جو تھوڑا سا 15-20 منٹ کا وقت ہوتا ہے اس کے بعد آپ پڑھ لیتے تھے، لیکن فرمایا جب شدت ہو تو پھر فوراً نہ پڑھو، اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرو۔ اور ٹھنڈا کرنے کا مطلب کیا کہ جب سورج سر پر ہوگا، عین زوال کا ٹائم ہوگا، ظہر کا جو وقت ہے اس کا آغاز ہوگا، تو اس وقت دیواروں کا سایہ گلیوں کے اندر وہ ایک دفعہ ختم ہو جاتا ہے، تو لوگوں کے لیے گھروں سے آنا وہ دھوپ میں ذرا مشکل ہوگا۔ تو فرمایا تھوڑی دیر انتظار کر لو، تھوڑا سا ٹھہر جاؤ کہ جو دیواریں ہیں ان کا کچھ نہ کچھ سایہ بن جائے اور آدمی اس سائے کے اندر چل کر مسجد پہنچ سکے۔ یہ مطلب ہے ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کرنے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گرمی سے، اس کی شدت سے جہاں تک ہو سکے وہ احتیاط کرنے کا اور بچنے کا آپ نے حکم دیا ہے، اگرچہ مکمل طور پر تو بچا نہیں جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی گرمیوں میں، انہی سردیوں میں پوری زندگی گزاری، روزے رکھے ہیں، سفر کیے ہیں، جنگیں لڑی ہیں۔ تبوک کا سفر انتہائی مشکل ترین سفر وہ گرمیوں میں تھا، فصلیں پکی ہوئی تھی، کھجوروں کے باغات پکے ہوئے تھے، نہایت گرمی تھی، تو کتنے ہزار کلومیٹر مدینہ سے تبوک، شام کی سرحد کے قریب پہنچے آپ، 1 مہینے سے زیادہ وہ وقت لگا آپ کا آنے جانے میں۔ تو گرمی کے اندر اس وقت بھی منافقین نے، کمزور ایمان والوں نے یہ کہا تھا ایک دوسرے کو کہ گرمی کے اندر نہ نکلو، بہت گرمی ہے، مر جاؤ گے، پیاسے مر جاؤ گے، دھوپ میں سڑ جاؤ گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مخلص صحابہ اکرام وہ نکلے ہیں، کیونکہ اللہ کے دین کا کام وہ گرمی میں سردی میں کرنا پڑتا ہے، فرائض کی ادائیگی گرمی میں سردی میں کرنا پڑتی ہے۔ تو ویسے فرمایا کہ جہاں تک ہو سکے احتیاط آدمی کر سکتا ہے۔ تو صحابہ اکرام جب ظہر کی نماز کے لیے آتے، اس کو آپ جتنا مرضی لیٹ کر لیں، گرمی پھر بھی ہوگی، تو جب نماز کے لیے آتے تو مسجد میں دیواریں بھی نہیں تھی، پنکھے بھی نہیں تھے، دروازے بھی نہیں تھے، اور دھوپ وہ اندر تک آتی تھی۔
صفیں بھی نہیں تھی، کوئی چیز بھی بچھانے والی نہیں تھی، کنکریاں تھیں، تو وہ نہایت گرم ہوتی تھی، تو ان پر سجدہ کرنا، ماتھا جو ہے نا وہ لگانا وہ مشکل ہوتا تھا، جسم جلتا تھا۔ تو صحابہ کرام اس کا حل یہ نکالتے، جب نماز کے لیے آتے تو راستے سے کچھ کنکریاں اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیتے کہ جاتے جاتے یہ ہاتھوں میں کچھ ٹھنڈی ہو جائیں گی، اور سجدے والی جگہ پر ہم اس کو رکھ لیں گے، جو مسجد والی کنکریاں گرم ہیں ان کی اوپر ان کو رکھ لیں گے اور سجدہ کرنا ہمیں آسان ہو جائے گا۔ یا پھر جو ان کے اوپر صافہ اور کپڑا ہوتا اس کا ایک پلو جو ہے پہلو، وہ سجدے والی جگہ پر رکھ لیتے اور اس پر سجدہ کر لیتے۔ تو اس طریقے سے اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے اس دین پر عمل کیا ہے، اس دین کو سنبھالا ہے، اس دین کو آگے دنیا تک پہنچایا ہے۔ تو اس وقت جس طرح کی سہولیات تھیں اس کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو گرمی سے بچانے کے لیے جتنا ہو سکتا تھا انتظام کیا، کنکریوں کو ٹھنڈا کیا، کپڑا سجدے والی جگہ پر رکھ لیا، سایہ اس کا انتظام کر لیا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آسانیاں پیدا کر دی ہیں، بجلی آ گئی ہے، پنکھے آ گئے ہیں، اے سی آ گئے ہیں، کولر آ گئے، صفیں آ گئی ہیں، بہترین بلڈنگیں بن گئی ہیں۔ تو جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو استطاعت دے، ہمت دے، وہ اپنے آپ کو گرمی سے بچائے، کوئی پابندی نہیں ہے، شریعت کی طرف سے اجازت ہے، حکم دیا گیا ہے کہ یہ جہنم کی بھاپ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، بلا ضرورت باہر نکلنے سے بچو، فضول گرمی کا سامنا کرنے سے بچو، اور جب ضرورت کے لیے نکلنا پڑے تو انتظام اور احتیاط کر کے نکلو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی۔ اور کھانے پینے میں بھی ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھجوریں تناول فرما رہے تھے، ترمذی شریف کی روایت ہے، تو کھجوروں کے ساتھ آپ تربوز بھی کھا رہے تھے۔ تربوز گرمیوں کا پھل ہے، کھجوریں بھی گرمیوں، تو کھجوریں گرم ہوتی ہیں تو وہ گرمی میں مزید گرمی پیدا کریں گی جسم کے اندر۔ تو فرمایا کہ ان کھجوروں کی گرمی کو ہم اس تربوز کی ٹھنڈک سے ختم کریں گے۔ یہ آپ نے کھانے کے اندر احتیاط فرمائی کہ ان کھجوروں کی وجہ سے جو گرمی پیدا ہوگی وہ اس تربوز کی وجہ سے معتدل بن جائے گی، اس کے نقصانات سے ہم محفوظ رہیں گے۔ تو کھانے پینے کے اندر بھی آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے، خواہ مخواہ اپنے آپ کو وہ بیماری کا شکار بنانا اور مریض بننا خواہ مخواہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش آ جائے، تو تکلیف آ جائے، بیماری آ جائے، اس کو آدمی برداشت کرے، صبر کرے، دعا بھی کرے، علاج بھی کرے، لیکن اس سے پہلے احتیاط بھی کرے، کھانے پینے میں احتیاط کرے، لباس کے اندر احتیاط کرے، آنے جانے میں احتیاط کرے، اور پانی جو ہے یہ گرمی کا علاج ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بخار ہے یہ بھی جہنم کا اثر ہے، آگ میں سے ہے، اس کو بھی فرمایا ابردوہ بالماء، پانی کے ساتھ اس کو ٹھنڈا کیا کرو، یعنی نہاؤ، پانی استعمال کرو تاکہ یہ تپش جو ہے جسم کی یہ کم ہو، ختم ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، ان کی رہنمائی کی ہے، اور خاص طور پر اس گرمی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاسوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا، ان کو پانی پلانا، اس کی بھی آپ نے ترغیب دی ہے۔ اب روزانہ آپ سنتے ہوں گے کہ سندھ کے علاقے میں، چولستان کے صحرا میں کس طرح پانی کی قلت ہے، لوگ اور جانور اور فصلیں پانی کی کمی کی وجہ سے کتنا متاثر ہو رہے ہیں۔
تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ ان کے لیے پانی کا انتظام کرے، ان کے لیے سہولت کا انتظام کرے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ ایک آدمی سفر پر جا رہا تھا، اس کو شدید پیاس نے پریشان کیا، ادھر اس نے پانی تلاش کیا تو اس کو ایک کنواں نظر آیا، اس کنویں میں اترا، نیچے جا کر اس نے پانی پیا، اپنی پیاس ختم کی، اپنی تکلیف کو رفع کیا، باہر آیا تو وہاں کیا دیکھتا ہے کہ ایک کتا جو ہے وہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، پیاس سے مر رہا ہے، تو اس کو رحم آ گیا اس پر۔ تو کتا ویسے تو ایک پلید اور نجس جانور ہے، لیکن شریعت نے ضرورت کے لیے اس کو بھی رکھنے کی اجازت دی ہے، کھیتی باڑی فصلوں کی رکھوالی کے لیے، جانوروں کی رکھوالی کے لیے اور شکار کے لیے کتا رکھنے کی اجازت ہے۔ ظاہر بات ہے جب اس کو رکھیں گے تو پھر اس کے کھانے پینے کا بھی انتظام کرنا پڑے گا، البتہ شوقیہ طور پر رکھنا اس کی اجازت نہیں۔ فرمایا کہ جو آدمی ان ضرورتوں سے ہٹ کر بلا وجہ شوقیہ طور پر کتا رکھتا ہے اپنے گھر میں، روزانہ ایک قرات احد پہاڑ کے برابر روزانہ اس کے نامہ اعمال میں سے اجر و ثواب کم ہو جاتا ہے۔ یعنی فضول بیکار پیسے خرچ کرنا، ضائع کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کو سنبھالتے پھرنا، اس کو ساتھ ساتھ لیے پھرنا، یہ مسلمانوں کی یہ ثقافت نہیں ہے، مسلمانوں کا یہ ماحول نہیں ہے۔ ہاں جہاں ضرورت ہے وہاں آپ رکھ سکتے ہیں اور اس کو وہاں تک رکھیں، پھر اس کی ضروریات کو بھی پورا کریں۔ تو فرمایا کہ اس کو ترس آیا تو اس نے پھر دوبارہ کنویں کے اندر جا کر پانی نکالا، اس کو پانی پلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے اس آدمی کو جنت کے اندر چلتا پھرتا ہوا دیکھا ہے۔ یہ ہے خدمت خلق، ضروریات، بھوکوں کو، پیاسوں کو، ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، اس کی شریعت نے اجازت دی۔ اور فرمایا فی کل کابد رطب اجر، ہر جاندار کو کھانے پلانے میں فرمایا اجر ہے، صرف انسانوں کو نہیں جانوروں کو بھی، ان کی بھی ضروریات کا خیال رکھنا، فرمایا اس کے اندر بھی اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گرمی کی شدت سے ہمیں محفوظ فرمائے اور اپنے خاص فضل و کرم سے رحمت کی بارش عطا فرمائے، اور انسانوں کو اور جانوروں کو اور فصلوں کو اس شدت اور اس کے برے اثرات سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔